رجب شعبان رمضان صرف ہمارے لیے رکھی، اس کا کرم ہے. کیوں؟ وہ چاہتا ہے میرے بندوں کو میں معاف کرتا جاؤں، سب کو نہیں. جس کے پاس ولایت ہو نا اس کو معاف کرو. وہ موقع دے رہا، ہم کو موقع دے رہا، چانس دے رہا. رمضان صرف افطاری کھانے والا مہینہ نہیں کہ یہاں جا کے افطاری کھاؤ وہاں جا کے ضرور کھاؤ، میں منع نہیں کر رہا، ضرور کھاؤ. ایک افطاری ایک کھجور کھلانے کا بے انتہا ثواب ہے، لیکن غریبوں کو کھلاؤ. کوشش کرو یتیم کھائیں، بیوائیں کھائیں. اللہ تمہارے دسترخوان کو آباد رکھے. تمہارے دسترخوان آباد ہیں. کتنے ایسے دسترخوان ایسے گھر ہوں گے لکھنؤ میں کہ جہاں صبح چولہا سلگتا تو شام میں نہیں سلگتا. ان تک پہنچاؤ اپنے روزوں کو قبول کرانے کے لیے. یہ مت بولو کہ رمضان گزر گیا، رمضان آیا، او اب تو روزہ رکھنا ہے، گرمیوں کا زمانہ ہے. شکر کرو کہ صحت کے ساتھ رمضان ملا تم کو. شکر کرو کہ اللہ نے تم کو ہیلتھی بنایا کہ تم روزہ رکھ سکتے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. یہ 3 مہینے اللہ نے رکھے تھے ہمارے لیے کہ یہ 3 مہینے میں میرے بندے بالکل مغفور ہو کے دنیا سے جائیں. دوستوں گناہ معاف ہوں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے تمہارے راستے کھلیں گے، دعائیں معاف ہوں گے تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. گناہ معاف ہوں گے تو رزق کے دروازے کھلیں گے، گناہ معاف ہوں گے تو تم معصومین کے قریب پہنچو گے. خالی بیٹھ کے بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں مولا کے بہت قریب ہوں، میں بولتا جاؤں پوری زندگی، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو یہ رمضان کا پیک جو ہے، پہلی رمضان سے 10 رمضان تک اللہ نے رحمتوں کے لیے بنایا. 10 دن، پہلا عشرہ 10 دن رحمت کا ہے. اس کے بعد 11 سے 20 مغفرت والا ہے، معافی کا. اور 21 سے 30 آخرت کے لیے رکھا گیا. رمضان کو بانٹا گیا 10 دن. پہلے فرسٹ 10 days رحمت ہی رحمت. ویسے میں یہ نہیں پتا کہ 11 سے رحمت نہیں آئے گی، 11 سے بھی رحمت آئی. رحمت تو 24/7 ہے، اس کی 24 گھنٹے رحمت. اگر رحمت کا دروازہ بند ہو جائے تو انسان مر جائے، زندگی نہ چلے، سانس نہ آئے. اس کی رحمت ہے جو ہم سانس لے رہے، اس کی رحمت ہے جو ہم چل رہے پھر رہے. اگر رحمت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اصل چیز رحمت ہے خدا کی جو ہمارے ساتھ ہے. تو یہ 10 دن کو بانٹ کے اللہ نے سارے مومنین کو، مسلمانوں کی بات چھوڑ دو، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، سارے مومنین کے اوپر ایک ایسی رحمت کا سایہ کر دیا کہ تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے، تمہاری دنیا بھی صحیح ہو جائے، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائے. یہ 10 days لکھتے ہو. یہ 10 days آپ کو چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کتنی رحمت لیا ہوں. پہلی رمضان سے 10 رمضان جب آپ آئے تو چیک کرو 10 رمضان کو کہ تم نے کتنا اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوئے. کیوں؟ روزے رکھے گئے متقی بننے کے لیے. روزے یوں نہیں رکھے گئے کہ صبح سے شام تک تم فاقہ رہو، اللہ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا. صرف تم کو کلین کرنے کے لیے، پائس بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے اللہ نے یہ روزے رکھے. اور امام علی کسی اور کا امام نہیں ہے، متقین کا امام. امام المتقین ہے میرا مولا. ہم کو چیک کرنا ہے کہ فرسٹ 10 days میں ہماری لائف میں کتنا چینج آیا. اس کے بعد پھر لاسٹ 10 days 20 تک پہنچو کہ تمہارے گناہ کتنے معاف ہوئے. اس کے بعد آخرت کی دعا کرو. ہر سال اللہ، دیکھیے مولوی لوگ ہم لوگ بدنام ہیں کہ ڈراتے ہیں. یہ بدنام کے کچھ پڑھتے نہیں، صرف موت کے بارے میں پڑھے. میں کیا پڑھوں یار؟ رمضان میں 10 دن اللہ تم کو پکار کے بول رہا کہ تم پکار کے میری بارگاہ میں آواز دو، خلصنا من النار یا رب. یہ میں بول رہا. مشہور ترین دعا جوشن کبیر جو رمضان کی لاسٹ 10 days میں پڑھی جاتی. لاسٹ 10 days میں یہی بول رہا، اللہ میرے بندے تو میرے پاس آ کے پکار. اور یہ کہتا جا 100 مرتبہ جوشن کبیر میں ہر شیعہ پکار کے بولتا ہے خلصنا من النار، خلصنا من النار، اللہ تو مجھے بچا دے. پھر اسی ہر رمضان میں آپ ہر مہینے کے یہ 13 14 15 13 14 15 چاند کے لحاظ سے، اور رمضان کی 13 14 15 مشہور ترین دعا. یہ دعا کے بارے میں اللہ کا رسول کی دعا ہے. یہ مہینہ اللہ کے رسول کا، اسی لیے یہ سب چیزیں بتا رہا. اور رمضان آج سر پہ ہے. اللہ کے رسول یہ کہتے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. مقام ابراہیم کا ہے خانہ کعبہ میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے.
کعبے کی زیارت کے لیے آہستہ امین ہوا دیکھو. بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے کعبہ. ایک چیز یاد رکھو، کعبے میں ہم کو پہلا علی بھی کعبے سے ملا اور آخری علی بھی کعبے سے ملے گا. میں نے کیا بولا؟ نہیں، میرا مولا بھی کعبے سے ملا، زمانے کا امام بھی کعبے سے ملے گا. تو کعبہ بہت بڑی بات ہے، خالی دیکھتے رہو گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے کعبہ، اللہ کا گھر ہے، ایک جلال ہے، ایک رونق ہے، ایک شان ہے. تو کعبے میں اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم، کعبے کے جو مین ڈور ہے، گولڈن ڈور جو سونے کا دروازہ ہے، اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی گنبد بنی ہوئی ہے. تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم. جہاں جناب ابراہیم کے 2 پیروں کے نشان ہیں. جناب ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تھا تو وہ ان کے پیروں کا امپریشن ہے، تو انہوں نے اس پتھر کو کاٹ کے اس میں لگ گیا. تو بالکل کعبے کے سامنے اسی کے اندر سے ہم طواف کرتے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہوا تھا، جبرائیل آئی. جبرائیل نے آ کے ڈائریکٹ یہ دعا دی. ڈائریکٹ یہ دعا کہیں آنے، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے جیسے قرآن مجید کو بھیجا، اسی طرح جبرائیل کے ذریعے اس دعا کو بھیجا. یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے. افسوس کہ ہمارے پاس عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی. وہ میں نام بولوں گا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گی. ایون ڈیوائن پرل، یوتھ کو بول رہا، تمہارے پاس ٹیلی فون پہ ڈیوائن پرل ہے، اس کے ایپ میں جاؤ ڈیوائن پرل کے، اس میں یہ دعا موجود ہے. اللہ، اور اس میں یہ جو میں پڑھ رہا وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اللہ کا رسول وہاں کھڑے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے. جبرائیل ڈائریکٹ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ سرکار یہ اللہ نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے. اور یہ کہا جبرائیل کے جملے، اللہ نے پیغام بھیجا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کے حاجات ذروں کے برابر ہیں. ذرے کاؤنٹلیس ہوتے، زمین کے مٹی کے ذرے کاؤنٹلیس ہیں، آپ گن نہیں سکتے. کہ اتنی دعائیں ہیں تو بھی پورا کروں گا، اتنے گناہ ہے تو بھی معاف کروں گا، ستاروں کے مانند گناہ ہے تو معاف کر دوں گا. دیکھیں دوستو، ہم کتنے آپ ریلیکس ہو کر سن رہے کہ گناہ معاف ہوئیں گے. آپ بول رہے ہوں گے کہ میرے گناہ ہی کیا ہے جو معاف ہوں گے. نہیں، فکر کیا ہے ہماری کہ میرے گناہ کیا ہے. میں تو سب سے زیادہ نیک آدمی ہوں. جو یہ سمجھ رہا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گناہ کیا معاف ہوں گے، ارے بابا گناہ معاف ہو جائے تو خوش نصیب ہو تم. اگر گناہ، یہی تو کہہ رہا ہے اللہ کا رسول، من ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا مغفورا. اہل بیت کی محبت میں مرو تو مغفور اٹھو گے. تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ذروں کے برابر گناہ ہے، ذروں کے برابر حاجت ہے. اور کوئی یہ دعا پڑھے 13 14 15 مغفورہ کی وجہ سے نا، عیسیٰ علیہ ثواب کی، تو اللہ اسی وقت سارے گناہ معاف کر دے گا. آپ ہندی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، عربی میں پڑھو، فارسی میں پڑھو، جو زبان میں پڑھو. اتنی، اور کوئی 1 گھنٹے والی دعا نہیں. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم پڑھو. اتنا بڑا یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، پریپیئر یور سیلف فار رمضان. تیاری کرو اپنے آپ کو رمضان کے لیے. رمضان ایک رحمت کا مہینہ جو بنا کے بھیجا ہے، گولڈن گفٹ ہے ہمارے لیے. کہ اللہ کہتا ہے کہ میں رمضان میں ہر چیز تمہاری قبول کر لوں گا، لیکن رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کو بھیج کے کہا تم تیاری کرو رمضان کے لیے. ان 2 مہینوں میں سمجھ گئے آپ، رجب اور شعبان میں تیاری کرو اور رمضان تک پہنچو. رمضان میں تم بالکل کلین ہو جاؤ گے، مغفورہ ہو جاؤ گے. تو یہ دعا کیا ہے؟ ہارڈلی 15 منٹ کی بھی نہیں، 15 منٹ کی دعا بھی نہیں. اس دعا کو تلاوت کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، 1 سال میں 1 دفعہ، زندگی میں 1 دفعہ پڑھو. اب کیا بولو یار، اس سے مغفورہ. مغفورہ موت کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والی دعا، ون آف دی دعا جو کام آنے والی ہے. اس لیے کہ شعراء نے بتایا کہ موت کے بعد جو راحت، جو رحمت آئے گی، چوتھے امام سے ہم کو ملی. بے شک ان کی ولایت اور عزاداری کام آئے گی مرنے کے بعد. تو لیکن اپنے آپ کو کلین کر کے تو جاؤ. یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے مجیر. سمجھ میں آئی بات؟ جا کے گھروں میں دیکھو
ٹیلی فون پہ اپنے ڈیوائن پل کھول کے دیکھ، دعائے مجید تمہارے پاس موجود ہے. زندگی میں ایک دفعہ پڑھو. یہ رمضان کی پڑھنے کی دعا ہے. یہ دعا کے بارے میں ہے کہ اگر تم یہ دعا تم نے کمپلیٹ کر لی، یہ دعا تم نے پڑھ لی، تو اللہ تم کو ایسا کلین کرتا. آپ یقین کرو 10-10 12-12 15-15 سال کے لوگوں کی جو دعائیں رکی ہوئی تھی، دعائیں رکی ہوئی تھی، انہیں 15 سال سے مانگ رہے، قبول نہیں ہو رہی. میاں بیوی میں جھگڑے، طلاق ہونے کی نوبت آئی، وہ رزق کے دروازے بند ہے، بزنس بند ہے، لیکن دعائیں مجید کسی اور کی نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، اور سرکار نے مولا کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا کہ یہ دعا تم پڑھو. یہ دعا تم پڑھو گے تو اللہ تمہارے اسی وقت، اور یہ بھی نہیں کہا آج پڑھو گے تو آئندہ 1 سال کے بعد پورا کروں گا. وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا مجھے مانگو، میں کن فیکن کا مالک ہوں، اسی وقت پورا کروں گا. چل بات پڑھ لیں محمد والا.